آن بیٹھے نہ آ جاؤ، ایک ایک قدم اگے آ جاؤ، آؤ آؤ تسی بھی آ جاؤ۔ بسم اللہ درود باواز بلند تلاوت فرماؤ جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ مطلب ہے بابا جی بھی اپنے آپ نو جوان سمجھ دیں، بار دیگر باواز بلند درود تلاوت فرماؤ۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ صلوات۔ کوشش کریں بار دیگر باواز بلند درود تلاوت فرمائیں جی۔ اجازت ہے وارثان تطہیر کا ذکر شروع کیا جائے۔ حکم تھا حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، آپ عظیم مومنین کے عظیم چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ بغیر تمہید کے، بغیر تفصیل کے، بغیر وضاحت کے پہلا فکرہ فضائل کا، جس انداز پہ، جس معیار پہ دوسری نشست کا آغاز ہے، دوسری نشست کی ابتدا ہے، اور ماحول سے بے نیاز ہو کہ میرا دل ایسے ہے کہ نوکری ایسے کروں جیسے حلالی نوکر کرتے ہیں۔ میں نے اپنے عشق کی نماز پڑھنی ہے، اپنے عشق کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز بندہ بے دلیل پڑھے تو افضل ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہو اور میری توجہ نوکری پہ ہو تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میں دائیں بائیں کی گفتگو کرنا چاہتا ہی نہیں، کرنے کا مزاج ہی نہیں، اور کرنی چاہیے بھی نہیں۔ بغیر تفصیل کے پہلا فکرہ فضیلت کا جی۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام دیا ہے۔ اچھے حیدری، بسم اللہ جی، سلامت رہیں بابا جی، بسم اللہ جی۔ بلکہ یوں کہہ دوں کہ تمام حمد و ثنا ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے بعد از نبی ہمیں نبی جیسا امام دیا، جو علم میں بھی نبی جیسا، جو علم میں بھی نبی جیسا، جو عبادت میں بھی نبی جیسا، جو شجاعت میں بھی نبی جیسا، جو دیکھنے میں نبی جیسا، جو ہر صفت میں نبی جیسا۔ اللہ نے ہمیں خصوصی کرم ہے اللہ کے کہ ہمیں ایسے ہادی عطا کیے جن کا علم بھی نبی والا علم۔ ہم مطمئن ہیں کہ نبی کے بعد اللہ نے ہمیں دائیں بائیں کہیں جاننے نہیں دیا، اور اس بات پہ ہم جتنا بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ ہمیں اہل بیت کا در نصیب ہوا ہے۔ الحمدللہ تمام صاحبان اسی در کے گداگر۔ پہلا لفظ ہے لطف آئے گا، اگر کوئی اور نبی جیسا تھا تو تاریخ ضرور بتاتی کہ ہجرت والی رات محمد اسے سلا کے گئے۔ آہا زندہ باد بھائی، آہا سلامت رہیں۔ یا علی یا علی۔ اتنا نہ وقت میں گنجائش ہے، نہ میرے پاس وقت ہے، طویل سفر ہے، بحثیت بانی حاضری ضروری تھی۔ آگے بھی ڈیوٹیاں، مخصوص دن میرے بعد پڑھنے والے جتنے صاحبان ہیں سب نے کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ میں کوئی موضوع نہیں پڑھنے لگا۔ بابا سا شاہ جی، تصور شاہ جی، دو چار باتیں فضیلت کی اور دو چار جملے مصیبت کے۔ طالب دعا عبادت مکمل کرنے کے لیے جملہ فضیلت کا، اللہ کی طرف سے حکم آیا، محمد میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں یہ مکہ چھوڑ۔ توجہ، یہ مکہ چھوڑ، مالک کوئی خاص وجہ
فرمایا محمد میں جانتا ہوں مشرکین نے کی ہے سازش، انہوں نے بند کمرے میں بیٹھ کے میٹنگ کی ہے، اور جب بھی سازش ہوتی ہے ہوتی بند کمرے میں ہے۔ بسم اللہ جی، میٹنگ کی ہے کہ جب حضور رات سو رہے ہوں گے، نقل کفر نباشت ان کو قتل کریں گے، حضور تو ہجرت کر۔ مالک پھر فرمایا جیسے ہجرت کا حکم ہے نا، ویسے میں اللہ کی طرف سے حکم ہے سلانا اسے ہے جو تجھ جیسا ہو۔ ہائے 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 ہائے، یہاں سلامت رہیں بھائی، جو تیرے جیسا ہو، تجھ سے ہو۔ فرمایا میرے اللہ حکم کی تعمیل۔ اب تاریخ والے کہتے ہیں کہ حضور کے پاس صحابہ بھی تھے، اپنے بھی تھے، ساتھی بھی تھے، دوست احباب بھی تھے، لیکن نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے کہہ رہے ہیں اینینا یا علی۔ آئے ہائے ہائے یا علی کا، یا علی قدموں پہ ہاتھ۔ حضور حکم فرمایا یا علی اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں نے کرنی ہے ہجرت، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مولا حکم فرمائیں۔ فرمایا آج میرے بستر پہ ہے موت اور تو سو جا۔ ہائے، بستر پہ ہے۔ یہاں اس جملے میں دو چیزیں ہیں، میں بات سمجھا لوں پھر لطف آئے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک خبر ہے، ایک حکم ہے۔ خبر یہ ہے کہ میرے بستر پہ موت ہے، حکم یہ ہے کہ آپ سو جائیں۔ اور بندہ یہاں دھول گدی میں آئے، ٹینشن پریشانی والا ماحول ہو، لڑائی ہوئی ہو تے بندہ کہتے سہیں جا، تے بھی یاد رکھے ساڑھا 3 دیڑ پہلے ہی تو ایک مہمان مری بھی گئے۔ کیا خیال ہے؟ نیندر آسی؟ حضور نے فرمایا یا علی خبر یہ ہے کہ بستر پہ موت ہے، آپ نے سو جانا ہے۔ اور تاریخ والے کہتے ہیں اس رات علی اتنے مطمئن ہو کے سوئے، اتنے مطمئن ہو کے سوئے، اتنے مطمئن ہو کے سوئے کہ ایک بندہ سامنے آ کہتا ہے یا علی جب حضور نے فرمایا تھا کہ موت ہے پھر اتنے مطمئن ہو کے کیسے سو گئے؟ علی ابن ابی طالب فرماتا ہے یاد رکھ مجھے موت سے زیادہ یقین محمد پہ تھا۔ اس نے کہا مولا یقین کیسے تھا؟ علی فرماتا ہے یاد رکھ محمد نے کہا تھا یا علی سو کے صبح اٹھنا، مشرکین کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ علی فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کبھی بھی موت آ سکتی ہے، محمد نے کہا ہے تو آج نہیں آئے گی۔ ہائے ہائے زندہ باد۔ بسم اللہ جی، اگر محمد نے کہہ دیا تو آج نہیں آئے گی۔ حضور علی ابن ابی طالب کو کیوں سلانا؟ پوری توجہ، تاریخ کی ورگردانی کی تو پتہ چلا کہ بندہ وہ سلانا چاہیے کیونکہ حضور کے چہرے سے نکلتا تھا نور۔ بندہ وہ سلانا چاہیے جس کے چہرے پہ چادر ہو تو چادر سے نور نکلے۔ اچھا مولا ہی کو کیوں ضرور سلانا؟ آپ کس سے بنے؟ نور سے۔ جبرائیل نور اور آپ کا نوکر پریشان ہو گئے ہو۔ مولا جبرائیل کو بلائیں، وہ تو ویسے بھی آپ کی در کی نوکری کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں۔ مولا جبرائیل کو بلائیں۔ فرمایا نہیں۔ اچھا اس نور میں کوئی بندہ بعد میں مشکوک نہ ہو جائے یہ بھی نور، یہ بھی نور، یہ بھی نور۔ میں بات وضاحت کر دیتا ہوں، جو محمد کا وہ نور ہے نا وہ نور ہے، جو جبرائیل کا ہے وہ محمد کے پسینے کا نور ہے۔ توجہ بھائی، مولا جبرائیل کو سلائیں نا، مولا جبرائیل آپ کے غلام ہے، جبرائیل کو سلا کے چلے جائیں، آپ بھی محفوظ، جبرائیل بھی سو جائے گا، آپ بھی محفوظ، علی بھی محفوظ۔ جب خطرہ ہے تو علی ابن ابی طالب کو کیوں سلایا؟ جب نہیں کہ محمد کی آواز آئی، یاد رکھنا اس کا حکم تھا کہ سلانا وہ ہے جو ہر صفت میں آپ جیسا ہو۔ میں سردار ہوں، جبرائیل غلام ہے، میں سردار ہوں، جبرائیل نوکر ہے۔ جہاز زمانے کا مولوی عقل کا علاج کروا، جو محمد ایک رات کے لیے اپنا بستر غلاموں کے حوالے نہیں کرتا، اس نے اپنا منبر غلاموں کو کیسے دیا؟ جو ایک رات کے لیے بستر نہیں دیتا۔ درود باواز بلند تلاوت فرمائیں جی۔ آؤ بسم اللہ جی۔ انتہائی واجب الاحترام برادر ذی وقار سیدزادہ تشریف لے آئے۔
اجازت ہے بابا جی؟ انہیں مقا دے بھی ہے۔ بسم اللہ جی، پوری توجہ۔ جو ایک رات اپنا بستر جبرائیل جیسے غلام کو نہیں دیتا تو کسی اور کو ممبر کیسے دیا؟ یا علی بات ختم، پوری ہجرت نہیں پڑھنی، آگے والی بات پہ آؤں۔ ہجرت ہوئی، مدینہ پہنچے، جو سب سے پہلے حضور نے کام کیے مدینہ میں پہنچ کے، وہ حضور نے علی سجاد بھائی مواخات مدینہ کے نام سے ایک چیپٹر ہے کتابوں میں، مواخات قائم کی، یعنی بھائی چارہ قائم کیا۔ یہی سمجھو ایک دوجے نو بھرا بنایا۔ کچھ مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے، کسی نے ٹوٹل تعداد 70 لکھی، کسی نے 85 لکھی، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھی اس نے 100 تعداد لکھی۔ مہاجرین آئے، انصار سے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، آؤ بسم اللہ بھائی غلام باسی، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان سے ہر چیز شیئر کرو۔ چلو ایک جملہ ذہن میں آ گیا، آؤ بسم اللہ ملک صاحب، جملہ ذہن میں آ گیا، میں وقت ضائع کیے بغیر جملہ آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی بھائی بنایا، بھائی بھائی۔ کتابیں آپ کے سامنے ہیں، اگر کوئی باہر مانگنا چاہے تو میں کتاب دکھا سکتا ہوں، حالات کی وجہ سے ممبر پہ نام نہیں لیے جا سکتے، آپ خود پہنچانا۔ حضور نے کھڑے ہو کے کہا تو اٹھ، تو فلاں کا بھائی ہے، پھر کہا تو بھی کھڑو، تو اس سے مل، وہ تیرا بھائی ہے، پھر ایک سے کہا تو بھی کھڑو، تو اس سے مل، اس کا بھائی ہے، کہتے رہے تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ تاریخ کی کتابیں کہتی ہے پورے ماحول میں ایک علی بن ابی طالب بچ گئے تھے، سر جھکا کے علی بیٹھے تھے، نبی چلتے چلتے علی کے پاس آئے، کیوں پریشان ہے، چہرے پہ ٹینشن کیوں ہے؟ علی فرماتے ہیں حضور آپ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور مسکرا کے کہتے ہیں یا علی جو جس جیسا تھا اسے اس کا بھائی بنایا۔ علی کو سینے سے لگایا، مسکرا کے کہتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میں محمد کا بھائی ہے۔ ہائے 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 حیدری، دنیا میں میرا بھائی، جو جس جیسا تھا اس کو اس جیسا بھائی بنایا۔ میں نے پہلا فکرہ کہا، ابھی تک وہیں پہ کھڑا ہوں کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں بعد از محمد جیسا بھائی صاحب امام دیا۔ جو جس جیسا تھا اسے اس کا بھائی بنایا۔ بابا جی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی آپ میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھی بھائی ہیں، آخرت میں بھی بھائی ہیں۔ جملہ فضیلت کا آخری، پوری توجہ۔ حضور کی ظاہری پردے کے بعد 25 سال، توجہ، 25 سال خلافت در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ایک دن علی کے دروازے پہ پہنچی۔ بندے آ گئے، یا علی ممبر سنبھالیں، نہج البلاغہ ہے، ممبر سنبھالے۔ جو نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے اسے ضرور سمجھ آئے گی کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، میں ایک ایک لفظ کا ضامن۔ یا علی ممبر سنبھالیں۔ علی ابن ابی طالب نے ان کو دیکھا، فرمایا مجھ میں اب کون سی فضیلت آ گئی ہے جو 25 سال پہلے نہیں تھی؟ میں اب بھی وہی علی، تب بھی وہی علی تھا۔ وہ پہلے نقل کفر نباشد، پہلے کون سی خامی تھی جو اب دور ہو گئی، اور اب کون سی اللہ کی طرف سے فضیلت آ گئی کہ تم میرے دروازے پہ آ گئے۔ جاؤ جس طرف دل کرے چلے جاؤ، مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت ہی نہیں۔ مجھے اس نے حاکم بنایا، مجھے اس نے امام بنایا، لے جاؤ اپنی خلافت جہاں پہ جانا ہے لے جاؤ۔ درود باواز بلند تلاوت فرمائیں۔ بابا تیمور شاہ جی بسم اللہ جی، بابا علی رضا شاہ جی، سید زادے تشریف لے آئے۔ جاؤ جہاں پہ دل کرے خلافت لے جاؤ۔ علی کو تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں، علی کے پاس منصب ہی اتنا بڑا ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا یا علی ہم بروز معاشر اللہ کے سامنے شکایت کریں گے کہ ہم مسلمانوں کی باغ ڈور لے کے علی کے دروازے پہ گئے تھے تو علی نے قبول نہیں کیا۔ علی فرماتے اگر یہ حجت قائم نہ کرتے نا تمہاری خلافت کی اونٹنی کی مہار، میں علی اس کی پشت پہ ڈال دیتا کہ جدھر دل ہے چلی جاؤ۔ لیکن آخری جملہ فضیلت کا، علی نبی جیسا ہمیں وہ امام عطا ہوئے ہیں
جو نبی جیسے، یہ بات ذہن میں رکھنا، جو ہر صفت میں بابا جی نبی جیسے، نتیجہ آپ لوگوں کے حوالے۔ علی فرماتے اگر یہ حجت قائم کی ہے تو اب میں یہ خلافت لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا علی ہاتھ بڑھائیں، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے کہا میں ان جیسا نہیں، یہاں نہیں، مسجد چلو، میں علی وہاں پہ بیعت لوں گا، اور جاؤ پورے زمانے میں اعلان کرواؤ کہ علی بیعت لینے آ رہا ہے، زمانہ بیعت کرے گا۔ جب اعلان ہوا، ممبر بنا ہوا تھا جو مسجد میں تھا، اس کی تھی 4 سیڑھیاں۔ بھائی غلام باز، بابا وکیل شاہ جی دعا فرمیسو، 4 سیڑھیاں، پہلی پہ حضور بیٹھتے تھے۔ پھر جب پہلی خلافت آئی، خطبہ ہوا، انہوں نے کہا میں آپ جیسا، انا منکم، میں وہاں نہیں بیٹھوں گا جہاں حضور بیٹھتے تھے۔ پہلا زینہ چھوڑا، دوسرے پہ آئے۔ جب دوسرے خلیفہ آئے، انہوں نے کہا میں وہاں نہیں بیٹھوں گا جہاں پہلے بیٹھتے تھے۔ وہ تیسرے پہ آئے۔ جب تیسرا خلیفہ آیا، انہوں نے کہا میں وہاں نہیں بیٹھوں گا۔ پریشان ہو گئے ہو، جہاں دوسرے بیٹھتے تھے وہ آخری زینے پہ بیٹھے، سیڑھیاں ہو گئی ختم۔ باری آ گئی علی ابن ابی طالب کی، اور علی ابن ابی طالب نے بابا جی اگر سارا پنڈال گھر چلا جائے، جملہ کا مجھے لطف اتنا ہے کہ شاید میں خود کو کھڑے ہو کے واہ واہ کرتا رہوں۔ میرا گھر ہے، میرا علاقہ ہے، میرا وطن ہے، پتہ نہیں کوئی کتنی تائید کرے، کوئی کتنی دعا کرے، آپ دعا کرے میں راضی، جہاں تک جاؤں گا دعا دے کے جاؤں گا۔ ادھر علی نے اعلان کیا کہ میں بیعت لوں گا مسجد میں، بندے انتظار میں تھے کہ علی بیعت لینے مسجد آئے گا۔ ممبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم، بندے انتظار میں تھے کہ علی آئے گا، بیعت لے گا، خطبہ دے گا، بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں، یا زمین پہ ہمارے ساتھ بیٹھے گا، یا بیعت لے کے گھر چلے جائے گا۔ عورتیں مسجد میں آئی، بچے مسجد میں آئے، جوان مسجد میں موجود، بزرگ بیعت دیکھنے مسجد میں موجود، کہ ادھر علی محمد والا امامہ پہن کے، محمد والی عبا پہن کے، محمد والی قبا پہن کے، نبیوں کے سردار والا عصا لے کے چلے۔ علی نے پہلی صف عبور کی، بندے دیکھتے رہے۔ علی نے دوسری صف عبور کی، بندے دیکھ رہے۔ علی منبر کے قریب آئے، بندے دیکھتے رہے۔ اب کون بندہ ہے جو چپ کر جائے؟ بندوں کے دیکھتے علی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، بندے حیران ہوئے۔ علی نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، بندے پریشان ہوئے۔ علی نے تیسرے پہ قدم رکھا، بندے پریشان ہوئے۔ علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ علی فرماتے ہیں مجھے پہچانو، میں قرآن میں نقطہ بسم اللہ بننے والا علی ہوں، میں صراط مستقیم بننے والا علی ہوں، میں سورہ نبا میں نبا العظیم بننے والا علی ہوں، میں اللہ کے گھر میں آنے والا علی ہوں، مجھے پہچانو، 3 دن مہمان رہنے والا میں علی ہوں، کھانا عرش سے منگوانے والا علی ہوں، محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھنے والا علی ہوں۔ سنو، میں خیبر میں مرد بننے والا علی ہوں، میں خندق میں کل ایمان بننے والا علی ہوں، میں بطول کا شوہر بننے والا ہوں۔ یاد رکھنا، میں حسنین کا بابا علی ہوں، میں کعبے کا گوہر علی ہوں، میں رسول کا داماد علی ہوں، میں بطول کا شوہر علی ہوں، میں جبرائیل کا استاد علی ہوں، حلالی حرامی کی پہچان بننے والا علی ہوں۔ بندوں نے دائیں بائیں منہ موڑ کے کہا یہ وہاں بیٹھا، یہ وہاں بیٹھا، یہ اس جگہ بیٹھا جہاں حضور بیٹھتے تھے۔ علی فرماتے ہیں اسکت، پہچانو اور جاہلو، تمہیں لکڑی کا منبر یاد ہے، مہر نبوت بھول گئے۔ بسم اللہ جی، تمہیں لکڑی کا منبر یاد ہے، مہر نبوت پہ سوار علی کو بھول گئے۔ ہمیں ایسے ہادی عطا ہوئے جو زمانے میں کسی کو نہیں ہوئے، خصوصی کرم ہے ہم پہ یہ مالک کا۔ بس فضائل اتنا ہی کافی۔ 3 جمادی الثانی، چلو جی میں پڑھندادیاں توڑے درمیان کوشش کرتا مزاج تو ہٹ کے بابا تیمور شاہ دو لفظ آکھاں رومن دی دہاڑ ابتدائے مجلس نہ ہوندی، شاید میں فضائل دا جملہ نہ پڑھ دا، ماحول بہتر کرنے واسطے تاکہ مسائب اس ٹائم پڑھے آ جاوے کی توجہ مجلس والے پاسے نہ ہوئے، اس ٹائم تک مسائب نہ پڑھو۔ وہ دی وجہ یہ دسائی گئی ہے جو متہ ہو سکتا ہے کہ مومن دا خیال ہوئے کہ نہیں ہور تے پردے چ بیٹھی بی بی رو کے آکھے تُسا ساڑے کوئی زینہ تو لاندے ڈٹھے ہیں نا، مرحبا مرحبا، اتنی دیر لگ دیئے۔
بسم اللہ میں لکھ دفعہ آکھا بابا تیمور شاہ بابا تصور شاہ جی جتنے سید بیٹھے ہو بابا اکرام شاہ دعا کرے سو اے ہونے مومن نعرے پہ لیندے آن ایک منٹ نہیں گزریا اکھیں چاسو آ گئے اے موعظہ علی دی دھی دا جڑی پردے چاہیے نا تیرے میرے نعرے واسطے نہیں آئی وہ انتظار چے کدہ پڑھنا لے غریبہ دے دکھ پڑھے میں دعا دے کے ٹر جاواں کتنا کوئی رو سک دے میں لکھ دفعہ کھاں اے رومن اس دی حسرت ہی جدے سامنے پہ آئی 72 لاش بانیان بھائین میرے خوش نصیبین رات دی مہمان اینا دی محمد دی دی ایک دہاڑ پہلے آندی ہے جو ساڑھے پترہ دا ذکر ہومنے اے حسرت ہی تم بھی رو علامہ ماجد رضاب دی کراچی آلے وہ پڑھ دے پیانا اگر آئی تائی مشاہدہ نہیں کی تا بابا جی میرے بعد کوئی مسائب پڑھے تا مشاہدہ کرے آئے وہ پہ پڑھ دیاں جدہ پڑھانا اللہ مسائب شروع کرے نا مشاہدہ کرے آئے پہلی ہائے مردچ نہیں ہوندی پہلے آئی ہوندی ہے پردداریں بندے رونے سید تڑپے ہو زاکہ متا کوئی عزدار سمجھے جو ساڑی دی بہن دی آئے وہ پیادن میں ذمہ داری نہ لفظ پیاداں وہ ساڑی دی بہن نہیں وہ ہوندی ہے محمد دی زخمی دی یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ وہ تیرے انتظار چے قدن رو میں تیرے حق کی دعا کر اے منت کرداں اے ڈر کے آئیے انہوں خالی نہ لٹے آئے پہلے مسلمان دے دربار چو خالی والا ہی جی لکھ دفعہ کھاں اللہ اکبر برائن مالک زبان کلام تاثیر عطا فرمین روندے بیٹھن مالک ڈیوٹی قبول فرمین تے رو کے پہ دن آج ازادار دے سامنے تا منت دی لوڑی نہیں آج دی دہاڑ کو دا محرم تو گھٹے ایک کربلا دی ابتدا رکھی تھی آج کوشش کرے آئے ہائے کر دے ہوئے آئے میں لفظ مسائب دے جڑا بھرادہ حکم دی تعمیل شاید حکم نہ ہوندہ تی تھائیں چھڑ داما میرے حصے دی نوکری ہو گئی حکم دی تعمیل 4 لفظ آداں صاحب کتاب پیادے کربلا دی زمین اچ 3 سوار ایسن جڑے کربلا دی زمین تے منہ دے بھار جھڑیں مرحبا 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 جی میں لکھ دفعہ کھاں پہلے عزادار تو لے کے آخری عزادار تائیں کہ ہائے بلند ہوئیے نا تبات میں انتظار نہ کراما پہلا سوار ہے زینب دمان مرحبا 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 اللہ ماتم قبول کرے جی میں لکھ دفعہ کھاں میں نوکراں پہلا سوار زینب دمان ہے حالت کیڑی ہے اے جملہ مرثیہ ہے مفاتی الجنان شیخ عباس کمی نے لکھے مرثیہ ہے غازی دی مادہ میں لفظت ازامنہ جس بندے کو مفاتی پہیے گھر جا کے پڑھ لوے آئے آنکھ وسے میں غریب مسکین دے حق کی دعا چکرے آئے جدہ بی بی نو پتہ لگ گئے نا جو کربلا سارے مارے گئے بی بی محمد دی 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 قبر تے آکے وین کریں دی آئی مرثیے پڑھ دی آئی او دے چھ لفظیں جو محمد دی 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 قبر نوحان اللہ کے ام البنین تڑپ کیا دی آئی بی بی میں سنے جدا باس لتھے او دے ہاتھ نال کوئی نہ ہے یا سیدہ ہاتھ نہیں میں نوکرہ جی لکھ دفعہ کھاں اتنی دیر لگ میں نوکراں بھائی جان عباس زین تے آلے میدانے چالے ایک حرام زادے اشارہ کیتے لوگ کے بغیرت وار کیتے غازی دا سجا بازو قلم ہوئے اجا سمل دا پیا بغیرت وار کیتے عباس دا سجا بخبہ قلم ہوئے اجا غازی زین تے نائی سملا بابا جی تاریخ آلے آدھے ایک بغیرت حرام زادہ دوڑ کے آلے اس دوڑ دے ہوئے گھوڑے تے غازی دے سارے چھ گرز مارے گرز دا لگڑا عباس زین تے سمل نہیں سگیا کمینہ عمر ابن سعد آئے اعلان کر کیا دے جائیں علی تو بدلے لینے نا عباس میدان چاگئے تو دے ہاتھ کوئی نہیں ماتم کر تیرے مز یا سیدہ لکھ دفعہ کھا میں نوکرہ میں لکھ دفعہ کھا اس دے اعلان دی دے رہی کہیں عباس نو تیر ماریا کہیں غازی نو نیزہ ماریا کہیں تلوار ماریا بابا جی اتنا توڑی دعا ہوئے تے لفظہ کھا غازی نو اتنا ماریا نے تاریخ فیصلہ نہیں کر سکی جو عباس نو مسلمانہ زین تے ڈھیر مارے یا زمین تے ڈھیر ماتم یا سیدہ لوکرہ اللہ مان بھائی یا زہرا لکھ دفعہ کھاں چلو جی
اللہ اکبر اللہ اکبر طویل پڑھنا نم چاندہ صف آزادی زینتن بزرگن چٹی داڑیے تے اکھ وستی پئیے ہولے ہولے پیادن وانڈ کرنا بہن نو کتنا مارے آنے بہران نو کتنا مارے آنے ابا